لیکن قابل جو نفرت اور جیلسی میں بھر گیا اس کی قربانی اللہ نے قبول نہ کی۔ اس پر قابل نے غصے اور حسد میں حابل سے کہا، اس نے کہا کہ میں تجھ کو مار ڈالوں گا، اگر تم مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ اٹھاؤ گے تو میں تم کو قتل کرنے کے لیے تم پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، میں ڈرتا ہوں اللہ سے جو سارے جہاں کا رب ہے۔ لیکن قابل کا نفس اتنا سخت ہو چکا تھا کہ اس نے اپنے بھائی حابل کو قتل کر دیا۔ یہ زمین کا پہلا خون تھا جو انسان کے ہاتھ سے بہا۔ وَنَحْمَدُ وَنُصَلِّ عَلَى رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ سامعین، آج ہم بات کریں گے قرآن کے ایک ایسے واقعے پر جو انسانی تاریخ کا پہلا قتل تھا، پہلا خون جو زمین پر بہا۔ یہ کہانی صرف ایک قتل کی کہانی نہیں بلکہ حسد، نفرت، گناہ اور اللہ کی نافرمانی کا پہلا ثبوت ہے۔ یہ واقعہ ہے حابل اور قابل کا، حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا، اور ان کو آدم کے دو بیٹوں کا قصہ حق کے ساتھ سناؤ۔ حضرت آدم کے دونوں بیٹے حابل اور قابل نے اللہ کے لیے قربانی پیش کی۔ حابل جو نیک اور متقی تھا اس کی قربانی اللہ نے قبول فرما لی، لیکن قابل جو نفرت اور جیلسی میں بھر گیا اس کی قربانی اللہ نے قبول نہ کی۔ اس پر قابل نے غصے اور حسد میں حابل سے کہا، اس نے کہا کہ میں تجھ کو مار ڈالوں گا، اس نے جواب دیا کہ اللہ تو صرف متقیوں سے قبول کرتا ہے۔ حابل نے جواباً کہا، اگر تم مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ اٹھاؤ گے تو میں تم کو قتل کرنے کے لیے تم پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، میں ڈرتا ہوں اللہ سے جو سارے جہاں کا رب ہے۔ لیکن قابل کا نفس اتنا سخت ہو چکا تھا کہ اس نے اپنے بھائی حابل کو قتل کر دیا۔ یہ زمین کا پہلا خون تھا جو انسان کے ہاتھ سے بہا۔ پھر اس کے نفس نے اس کو اپنے بھائی کے قتل پر راضی کر لیا اور اس نے اس کو قتل کر ڈالا، پھر وہ نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہو گیا۔ عبرت کا پیغام، حسد کا انجام۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ حسد، جیلسی انسان کو سب سے بڑا گناہ کروا سکتا ہے، قتل تک۔ اللہ نے ہمیں اس سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ تقوی کی اہمیت، اللہ صرف انہی کا عمل قبول کرتا ہے جو تقوی رکھتے ہیں۔ اعمال کی ظاہری شکل سے زیادہ نیت اور دل کا اخلاص امپورٹنٹ ہے۔ نفرت انسان کے اندر کے نور کو مٹا دیتی ہے۔ حابل نے بدلہ نہ لے کر ہمیں صبر کا پیغام دیا۔ گناہ کے بعد شرمندگی، قرآن بتاتا ہے کہ قابل کو اپنے بھائی کی لاش چھپانے کا طریقہ نہیں آتا تھا، تو اس نے سیکھا جب اللہ نے ایک کوے کو بھیجا، اس نے اس کو سکھایا۔ پھر خدا نے ایک کوے کو بھیجا جو زمین میں کریتا تھا تاکہ وہ اس کو دکھائے کہ اپنے بھائی کی لاش کو کس طرح چھپائے۔ اس نے کہا، افسوس میری حالت پر کہ میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش کو چھپا دیتا۔ بس وہ بہت شرمندہ ہوا۔ اس کا مطلب ہے کہ گناہ کرنے والا آخر شرمندہ ہوتا ہے۔ حابل اور قابل کا واقعہ صرف ایک کہانی نہیں بلکہ ایک آئینہ ہے جو ہمیں دکھاتا ہے کہ حسد، غصہ، نافرمانی انسان کو کہاں سے کہاں لے جا سکتی ہے۔ اگر ہم چاہیں کہ اللہ ہمارے اعمال قبول کرے تو ہمارے اپنے دل کو صاف رکھنا ہوگا، تقوی اختیار کرنا ہوگا اور حسد سے بچنا ہوگا۔ آپ سے سوال ہے آخر میں، آج کے زمانے میں ہم اپنے دل کو حسد سے کیسے بچا سکتے ہیں؟ اپنے جواب کمنٹس میں ضرور لکھیں۔ آئی ہوپ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ نے اس میں سے کچھ سیکھا ہے تو ضرور بتائیے گا کمنٹ سیکشن میں۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ نے کے بعد۔